یہ موجود ہے۔ نیکاں دے متعلق بھی اللہ دی ذات نے جس وقت اللہ دا نیک بندہ اور اللہ دا محبوب بندہ جنہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوں دے ان دی موت دے وقت اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وہ ایک علیحدہ مضمون ہے اور علیحدہ قرآن مجید دی آیت پاک ہے۔ تو ایک عام انسان میں جیاں گناہ گار سیاہ کار انسان یہ ان دی موت دا حال ہے کہ جہے ویلے انسان دے اتے موت آندی ہے اللہ پاک نے او منظر بیان کیتا حتی اذا جاء احدہم الموت بھی جس وقت عام انسان دے اتے موت آندی ہے یعنی اینچ سمجھو کہ جہے ویلے ان دی روح قبض کرن واسطے موت دا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام آنن ان دی روح کو قبض کرنن اور موت دی آری چلینن تو پھر جو انسان دے جسم دے وچوں جو تکلیف ہوندی ہے او تے میں اس تکلیف کو نہیں محسوس کر سکتے۔ اس تکلیف دا منظر اگر بیان کر سکتے تا اللہ دا نبی بیان کر سکتے۔ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ۔ اللہ دے نبی نے خود بیان فرمایا کہ جہے ویلے حضرت عزرائیل علیہ السلام ان دی روح کو قبض کریں دے جہلے موت دی تلوار چل دی ہے تو پھر انسان فاسق کے گناہ گار ہے فاجر ہے یا کافر کراڑ ہے تو کراڑا واسطے یعنی کافرہ واسطے ایک علیحدہ منظر ہے اپنا ہے مسلمان کلمہ پڑھے سے لیکن دین گناہ سے سمجھا دین دوتے نہ چلے ہاں سے تو پھر گناہوں دے وچ زندگی اساں گزاری ہے نافرمانی دے اندر اساں زندگی گزاری ہے تو ایسے انسان دی موت دا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جڑے ویلے موت دا فرشتہ ان دی روح کو قبض کریں دے تو پھر وہ کو تکلیف کیا تھی دی ہے اور اللہ دے نبی دا فرمان پڑھ دے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا معالجۃ مالک الموت اشد من الف ضربت بالسیف۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے اس بندے دی گناہ گار دی فاسق فاجر دی روح کو قبض کریں دے فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک پاسوں 1000 تلوار دا وار چلے انسان دے جسم دے ہوتے ہن اندازہ فرمایا ہے دیکھو یہ منظر ہر کہیں دے ہوتے آمنے جو چل گئے وہ تب برداشت کر گئے وہ اپنا وقت گزار گئے وہ اپنا امتحان دے گئے ساکو تے تھوا کو اللہ پاک نے یہ جڑی زندگی عطا فرمائی ہے آخر موت دے فرشتے کو اساں بھی سلام کرنے وہ بھی سارے تک ضرور ٹر کے آمنے لیکن کہیں سوچا نہیں سے کہ یار اس وقت دے اندر اساں ان دے آمن دا کیا تیاری کیتی ہے ان دے واسطے اساں کیا استقبال کیتے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ معالجۃ مالک الموت جڑے ویلے حضرت عزرائیل علیہ السلام بندے دے روح دی گرفت کریں دے ان دی موت کو چکیں دے ان دی روح کو چکیں دے تو حضور نے فرمایا ایک پاسو 1000 تلوار دا وار چلے انسان دے جسم دے ہوتے میرے آقا نے فرمایا بھئی 1000 تلوار دا وار تساں جڑا برداشت کرنے تھوڑے جسم دے ہوتے جو تھا کو تکلیف تھیمنی ہے اور تھوڑے جسم دے وال کچرا تھیمنے اور موٹی تھوڑی تھیمنی آکر 1000 تلوار دا وار ہے دیکھو چھوٹا جیا انسان دا بدن ہے یار ڈاکٹر دی ایک سوئی کو ایسا نہ برداشت کر سکتے بعض کا سارا بی پی لو تھی میں دے سارے جسم کمبن پائے میں دے برداشت نہ کر سکتے پتہ بھی ہوندے نکی جہی سوئی ہوندی ہے تو یار میرا دوستہ یہ 1000 تلوار دا وار ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ 1000 تلوار دا جڑا وار ہے این دی تکلیف گھاٹے جڑا موت دا ڈنڈکا ہے پیا جڑا موت دا ڈنڈا اور ہتھوڑا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام دا یہ بہت زیادہ ہے پیا اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستوں ہن اندازہ فرماؤ کہ یہ جس وقت تھوڑے تے سارے ہوتے جلے موت آونی ہے تو پھر جس وقت اسا نافرمانی فحاشی عریانی اور شراب خوری تھی گئی زنا خوری تھی گئی سود دا کم کاروبار ہر یعنی نجائز اور غلط کم پھر زبان دے نال اسا جو غلط بیانی کریں دے ہیں فحاشی اور پھر لوگیں دا گیبتا کیتا چگلیاں پاتا طرح دا گل ہی کیسا یا طاقتوار ہی سے
تا غریب کمزور کو نحیف کو زبان دنال یعنی مندے تے گالے دنال اسا رگڑ چھڑے دے ہیں آخر اس سارے فحائشہ ان پیا ہر شے انسان دے نامہ مال دے اندر درج بھی تھی دیئے تو میرے دوستو جڑے ویلے ایسے انسان دے موت دا وقت آندے اللہ دے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ جڑے ویلے او موت جاری تھی دیئے تو پھر آندی ہے نا تو پھر جڑے ویلے او سختی چل دیئے جڑے لے آتا ہے سختی برداشت کریں دے ہیں پھر بندہ دھاڑی مار کے اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کریں دے کیا بلا اللہ دے پاک قرآن نے ارشاد فرمایا کالا بندہ والا آدھے رب ارجعون اے ربا مہربانی فرما ایک دفعہ میں کو موقع دے کہ میں کو واپس دنیا دوتے بھیج ولا میں تیری نافرمانی نہ کرے سا لعلی عمل صالح تو پھر ایک دفعہ میں کو واپس بھیج دنیا دوتے میں جڑا کچھ اپنی زندگی گزاری ہے یہ میں غلط گزاری ہے میں تا نافرمانی دے اندر گزاری ہے مہربانی کر ایک دفعہ میں کو موقع دے پھر عمل صالح پھر مالک جی میں تو آدھا ویسے میں بندہ اویں کریں دا رہے ویسا اللہ اکبر کبیر ہے جل شانہ تو میرے محترم مکرم پھر اللہ سے دی ذات نے پھر جو ارشاد فرمایا نا پھر آگے فرمایا کلا عربی دے اندر اے حروف تحدید یعنی ایک سختی دا کلمہ ہے یہ پھر جے کو اسا جھنک دینال علویندے ہے بچہ تنگی تھی کھڑا ہوئے بھی میں فلانے پاسے سفر کرے نا اگر پیوں ماں پاسے ہوں دے ونجنا کو برداشت نہ کرن تو سختی دنالت سے اور نہیں آئے ایک کام نہیں کرنا پھر او کو اکھیں دنال گھور کے او کو اسا دڑکے دی صورت دے اندر جڑا نہ دے نہیں آئے چپ کر تو میرے دوستو پھر جڑے ویلے بندہ عرض پیا کریں دا ہو سی تھاڑی مار کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے اپنا عرضیں التجامہ پیا کریں دا ہو سی پھر مالک لم یزال دی طرف سختی دنال کلمہ سی کلا نہیں اے ہرگز نہیں ہو سکتا اے میں رب دا قانون ہے کہ جڑا ایک دفعہ میں رب دی بارگاہ دے اندر ونجے واپس وہ دنیا تے نہیں بن سکتا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے دوستو اے ہے موت جڑے ویلے اے صرف اے نہیں اے ایک موت دے ہوتے یہ تو صرف موت دا منظر ہے جے انسان اپنے بستر دوتے ستا پائے تو بہرحال اودی روح قبض تھی گئی تو میرے دوستو جڑے ویلے مومن انسان دی موت آندی ہے نا مومن انسان دی پھر اللہ پاک پھر کیا ارشاد فرمیندے 3 سپارہ اللہ اکبر یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ تو پھر اللہ دی ذات کیا ارشاد فرمائے فادخلی فی عبادی پھر نفس مطمئنہ دا اللہ دی ذات اعلان فرما کے پھر اللہ دی ذات کیا فرمائے دے کہ اے نفس مطمئنہ والیا اے خوش نصیب میرا بندہ میرا فرما بردار رہا ہون تو آ تیرے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے پہن جڑے میرے مقربین جنت دے اندر داخلن میرے نیک بنجے دے ویچ تو شامل تھی بھائی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے ہی نیکہ دا منظر اے ہا گناہ گاراں فاسقہ دا منظر تو میرے محترم مکرم تو پھر جڑے ویلے ایتا اجا آغاز ہے ایتا اجا ابتدا ہے عشق ہے تو پھر جدا پھر انسان پھر کفن دفن جڑے ویلے کفن دا انتظام جنازہ پڑھیج گیا جڑے ویلے اسا سفر کر کے قبرستان آلے پاسے چل دے پہ ہوں دے آئے تو میرے محترم و مکرم او بھی نبی صحیح نے کیا جملہ ارشاد فرمایا نبی صحیح دا کیا فرمان ہے میں او بیٹا منظر بیان کریں نا میرے دوستو یہ منظر تساں تے اسا ہر انسان نے دیکھنے آج چنگا وقت ہے آج سارے واسطے بہت اچھا ہے کہ اساں اپنے آپ کو سنبھال گنوں پھر قبر کیا دیئے اللہ